کمرے میں صرف دو آدمی تھے جنہیں پہلی ہی جھڑپ میں عمران نے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر سارا نظام دھرم بھرم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر سیٹ کو تباہ کر دیا اور جتنی بھی وہ توڑ پھوڑ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اس کے بعد وہ اس کمرے سے نکلے ہی تھے کہ کرنل ہاتھ میں ریوالور تھامے ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ٹامی گنوں کو پھینک کر اپنے ہاتھ سر سے بلند کر کرنل سرسی آواز میں بولا، لیکن جوزف نے بڑی پھرتی سے پہلے ہی ٹھوکر سے کرنل کو الٹا دیا اور وہ 30 فٹ نیچے جا کر گرا۔ چاروں طرف ہلچل مچ گئی، لیکن ابھی تک وہ لوگ مکمل صورتحال نہیں سمجھ سکے تھے، اسی لیے وہ لوگ بھی دوسرے پہرے داروں کی طرح بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر ڈیک پر موجود نہیں تھے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ مس بوکاف کے حکم کے مطابق واقعی جہاز کی قیدی مسافروں کو الاسکا پہنچا دیا گیا تھا۔ عمران نے گھڑی پر وقت دیکھا اور دل میں کہا کہ اب ہیلی کاپٹروں کی واپسی شروع ہو چکی ہوگی اور مسٹر مورسے کارروائی میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب پہنچے اور تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ پھر جلد ہی انہوں نے ٹھوس برف کے تودے پر چھلانگیں لگا دیں۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، لیکن چاروں طرف دھند پھیل چکی تھی اور وہ دونوں دھند کا فائدہ اٹھا کر جلد از جلد فرار ہونا چاہتے تھے۔ نصف میل چلنے کے بعد برف کا تودہ ختم ہو گیا اور آگے 100 فٹ تک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے آگے برف کا نیا تودہ تھا۔ وہ دائیں جانب بڑھے، لیکن سمندر پھیلتا چلا گیا۔ پھر وہ واپس بائیں جانب بڑھے اور 2.5 فرلانگ چلنے کے بعد سمندر کی چوڑائی کم ہو گئی۔ انہوں نے سمندر کے چھوٹے سے حلاق کو پھاند کر پار کیا، پھر بڑھتے چلے گئے۔ باس ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ گرم لباس کی وجہ سے سردی انہیں بھی کچھ زیادہ تنگ نہیں کر رہی تھی۔ مزید نصف میل چلنے کے بعد ایک بار پھر سمندر ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ جوزف نے اچانک رکتے ہوئے کہا، باس ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ برف پر قدموں کا شور اب عمران کو بھی سنائی دینے لگا تھا۔ عمران نے کہا، جوزف تم اپنی ٹامی گن تیار رکھو۔ دھند میں بہت سارے سائے انہیں اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جوزف بھاگو، عمران نے کہا۔ پھر وہ بھاگنے لگے۔ کم از کم 25-30 سائے میولوں کی مانند انہیں دھند میں دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ٹامی گن کے قہقہے فضا میں گونج اٹھے۔ وہ دونوں شاید ان کی نظروں میں آ گئے تھے، اسی لیے وہ ٹھیک انہی کی جانب فائرنگ کر رہے تھے۔ ان دونوں سے جتنا بھی تیز بھاگا جا رہا تھا وہ بھاگ رہے تھے، لیکن بھاری بھرکم بوٹوں سمیت بھاگنا کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر سخت برف پر پھسلنے کا ہر لمحہ خطرہ تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جوزف بری طرح سے پھسلا اور پھسلتا چلا گیا، لیکن موٹا لباس ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ البتہ وہ ایک قدم بھی اور آگے تک پھسلتا تو شاید سمندر کی برفیلی گہرائیاں اس کی قبر بن جاتی۔ عمران نے جوزف کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ پھر وہ اندھا دھند بھاگنے لگے۔ تعاقب کرنے والے شاید ساز و سامان سے لیس ہو کر آئے تھے۔ وہ اچانک ہی ان کے قریب پہنچ گئے، لیکن درمیان میں سمندر کا پانی حائل ہو گیا۔ عمران نے جوزف کو گرایا اور خود بھی برف پر لیٹ گیا۔ ان کے درمیان 200 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ جوزف نے گرتے ہی ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ان کی طرف سے پہلے ہی فائرنگ شروع کی جا چکی تھی، البتہ جوزف کی فائرنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ ان میں سے 1 درجن کے قریب گھائل ہوئے تھے اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ فوری طور پر برف پر لیٹ کر اپنے آپ کو نہ بچا سکے تھے۔ ان میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے جوتوں تلے لوہے کے سکیٹ پہن رکھے تھے۔ کئی عدد ٹامی گنوں کی باڑ ان کی چاروں جانب گولیوں کی بارش برسا رہی تھی۔ ایک عدد گولی جوزف کے کندھے کی کھال چھیلتی ہوئی نکل گئی۔ عمران نے ابھی تک فائرنگ نہیں کی تھی۔ اس نے جوزف کو حکم دیا، رینگتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکنا شروع کر دو۔ وہ دونوں پیچھے ہی پیچھے کھسکنے لگے۔ جوزف کبھی کبھار ایک آدھ باڑ مار دیتا تھا۔ تعاقب کرنے والوں نے ابھی تک سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ عمران نے اچانک ہی کہا، اٹھو اور بھاگو۔ وہ دونوں تیزی سے اٹھے اور مخالف رخ میں بھاگنے لگے۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ٹامی گن کی گولیاں اب ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ 1.5 میل تک وہ بھاگتے چلے گئے۔ اس سے آگے اچھا خاصا چوڑا سمندر ان کی راہ میں حائل تھا۔ وہ دائیں طرف چلتے گئے اور پھر 1 میل چلنے کے بعد انہیں اتنی جگہ مل گئی جس پر سے وہ پھلانگ کر دوسرے برفانی تودے تک پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے عمران کودا، پھر جوزف۔ اگر عمران جوزف کو تھام نہ لیتا تو وہ کنارے سے پھسل کر سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں چلا گیا ہوتا۔ جوزف کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ بھاگو جوزف، جتنا بھی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، ورنہ ہم دھر لیے جائیں گے۔ تعاقب کرنے والے بڑی تیزی سے ان کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ برف پر تیزی سے پھسل رہے تھے۔ ان کے کاندھوں پر ٹامی گنیں تھیں اور ہاتھوں میں سکیٹنگ والی سٹکس تھیں۔ جوزف نے اس دفعہ پر تیزی سے گھوم کر فائرنگ کی، لہٰذا وہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے اور اس بار کی فائرنگ بھی خاصی کامیاب رہی تھی۔ کم از کم 6-7 ضرور گرے تھے۔ ادھر دونوں تیزی سے برف پر لیٹ گئے تھے۔ پھر دور سے ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران نے سب سے پہلے آنے والے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہیلی کاپٹر زیادہ بلندی پر نہیں تھے، لہٰذا فائرنگ کامیاب رہی اور ہیلی کاپٹر نیچے گرتا چلا آیا۔ اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور ایک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کا ملبہ ٹھیک تعاقب کرنے والوں پر آن گرا۔ کئی چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ عمران نے دوسرے ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ اس دفعہ بھی اس کی محنت ٹھکانے لگی۔ جوزف نے تیسرے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹر برفیلے سمندر کے خلا میں گرے اور پانی پر شعلے زبانیں لپ لپانے لگیں۔ بقیہ 3 ہیلی کاپٹر گھوم کر نکلتے چلے گئے۔ وہ ان کی رینج سے باہر تھے۔ بھاگو، عمران دھاڑا اور وہ تیزی سے بھاگنے لگے۔ جوزف نے ہامتے ہوئے پوچھا، باس، اس سرد جہنم میں کہاں تک جاؤ گے؟
آگے موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا تم تھک گئے ہو جوزف؟ نہیں باس، اس نے بھاگتے ہوئے ہام کا جواب دیا۔ کیا تم کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے باس، ہے تو رکو نہیں بھاگو۔ جب میں نے طیارے کو نیچے اتارا تھا تو میں نے ان اطراف کا بغور جائزہ لیا تھا۔ نصف سفر ہم طے کر چکے ہیں، بقیہ نصف سفر باقی ہے۔ ہم ساحل پر پہنچ گئے تو کسی نہ کسی طرح سے بچ جائیں گے، البتہ اگر ہم یہیں پھنس گئے تو ہماری موت اٹل ہوگی۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہمارا تعاقب کریں گے اور تم جانتے ہو کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ ہمارے چاروں طرف اپنے آدمیوں کو پھیلا کر گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اور واقعی عمران کی بات سچ نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹروں کی آوازیں قریب تر آنے لگیں۔ ایک ہیلی کاپٹر ان کے قریب سے گھوم کر ان کے سامنے نصف میل کے فاصلے پر جا اترا اور بقیہ دو ہیلی کاپٹر ان کے دائیں بائیں اتر گئے۔ جوزف چیخا، باس وہ ہمیں گھیر رہے ہیں، بھاگتے رہو، ہم ان کا گھیرا توڑ کر نکلیں گے۔ عمران نے بھاگتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ان پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ ایک ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر ہاتھ سے بلندی تک پہنچ کر رک گیا اور وہاں سے ان پر بم پھینکے جانے لگے۔ ان کے قریب چاروں طرف دائیں بائیں بم گرنے لگے۔ لیٹ جاؤ، عمران دھاڑا۔ وہ تیزی سے زمین پر گرتے چلے گئے۔ عین اسی لمحے جوزف کی چیخ سنائی دی جو بہت ہی بھیانک تھی۔ عمران کا دل دھک سے رہ گیا، وہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھماکے ختم ہوئے تو ایک ہیلی کاپٹر بڑی تیزی سے رائڈ لگاتا ہوا برف پر اترنے لگا۔ پھر عمران کی گن سے 1 درجن بھر گولیاں آسانی سے ہیلی کاپٹر میں گھستی چلی گئیں۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے پرہیزے اڑ گئے۔ ملبہ ان سے کچھ دور اور کچھ چلگانوں پر گرا۔ اب عمران کو جوزف کی فکر ہوئی۔ وہ جوزف کے قریب پہنچا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران کو اپنی کمر میں درد سا محسوس ہونے لگا، شاید وہ زخمی ہو گیا تھا۔ جوزف، جوزف، اس نے پکارا۔ باس، کیا میں زندہ ہوں؟ جوزف نے آواز دی۔ ہاں جوزف، تم زندہ ہو، اگر کہو تو ٹھوکر رسید کر کے ثبوت دوں۔ باس ایسا ہی کرو، مزہ آ جائے گا، جوزف نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران نے سنجیدگی سے پوچھا، تم چیخے کیوں تھے؟ جوزف نے ہنستے ہوئے کہا، ایک بم میرے سر کے قریب گرا تھا لیکن پھٹا نہیں تھا، میں چیخ اٹھا، بھلا موت سامنے ہو تو کون نہیں چیخے گا؟ پھر میں نے وہ بم اٹھا کر دور پھینک دیا اور بم پھٹ گیا۔ باس، شاید اب بھی زندگی کے دن اور باقی ہیں، ورنہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ عمران نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دشمن انہیں 3 طرف سے گھیرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن وہ بے خوف و خطر سامنے کی جانب بڑھنے لگے۔ دشمن اب تک اپنے 4 عدد ہیلی کاپٹر گنوا چکا تھا اور 2 ہیلی کاپٹر بقایا بچے تھے۔ دشمن کی کافی مقدار زخمی ہوئی تھی یا موت کے منہ میں پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود تینوں اطراف میں 10-10 آدمی تھے۔ وہ اپنی والی سمت میں بھاگ رہے تھے اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سامنے والے حصے میں جو دشمن کے آدمی تھے وہ ذرا بائیں طرف تھے اور ان کے درمیان سمندر کا 200 فٹ کا ٹکڑا حائل تھا، لیکن ان کے سامنے 8 فٹ چوڑا سمندر حائل تھا۔ انہوں نے پھلانگ کر پار کیا اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ ان کے سامنے والے ان پر فائرنگ کرنے لگے۔ عمران نے بھاگتے بھاگتے ٹامی گن کا فائر ان پر کیا۔ شاید ان پر دہشت طاری ہو چکی تھی، اسی لیے وہ جلد ہی برف پر پوزیشن لینے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی جانب سے فائرنگ رک چکی تھی۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر وہ دونوں ٹامی گن کی رینج سے نکل گئے۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی، حالانکہ دونوں ہی زخمی تھے، لیکن جان کسی عزیز نہیں ہوتی۔ ان کی بھاگ دوڑ کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ انہیں سردی کا احساس نہیں رہا تھا اور ان کے جسم ہاتھ سے گرم ہو گئے تھے۔ یہ ٹکڑا 2.5 میل مبعد ثابت ہوا۔ دشمن تعاقب میں تھا اور یہاں پر برفانی تودوں کی عجیب و غریب ترتیب کی وجہ سے عمران اور جوزف انہیں ڈاج دینے میں کامیاب رہے تھے۔ البتہ اس دفعہ عمران کی فائرنگ ناکام ہی رہی تھی۔ دشمن اب بھی پوری قوت کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھا۔ دشمن اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جان کی بازی لگانے پر تل گیا تھا، یا شاید مس پوکاف کی جانب سے انہیں سخت وارننگ دے دی گئی تھی۔ بہرحال دشمن 1 میل پیچھے رہ گیا تھا اور اس فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے جوزف اور عمران سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے اس 2.5 میل لمبے چوڑے برفانی جزیرے کو پار کیا تو سمندر ایک بار پھر ان کی راہ میں حائل ہو گیا اور یہاں سمندر کی چوڑائی کم از کم نصف میل تو ضرور ہی ہوگی۔ وہ دائیں طرف دوڑ پڑے تاکہ جزیرے کو عبور کر کے آگے جا سکے۔ دشمن شاید ان اطراف کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا، اسی لیے وہ سب اس موڑ پر اکٹھے ہونے لگے جہاں سے دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ عمران نے جوزف سے کہا، اب ٹکراؤ یقینی ہے، میرا اشارہ ملتے ہی برف پر لیٹ جانا اور جب تک میں نہ کہوں بھاگتے رہنا۔ دشمن انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ وہ یا تو انہیں احمق سمجھ رہے تھے یا ان کی نظر میں وہ بدحواس ہو چکے تھے۔ پھر عمران نے جوزف کو اشارہ کیا، وہ نیچے گرے اور ساتھ ہی دونوں جانب سے ٹامی گنوں کے کہکہے گونجنے لگے۔ دشمن کی تعداد ان کے سامنے 20 سے کم نہیں تھی اور وہ سب پھیلنے کی بجائے ایک دوسرے کے قریب تھے، اسی لیے دونوں کی فائرنگ بڑی ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ ان کی نصف تعداد پہلے ہی حلے میں گم ہو گئی تھی۔ گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں، البتہ عمران اور جوزف اکا دکا فائر کرتے رہے اور نصف گھنٹے کی فائرنگ میں وہ ان میں سے 3 کو لڑکانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دھماکوں کے ساتھ برف کی کرچیاں اڑنے لگیں اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر کلک کی آواز سنائی دی۔ عمران نے ایک بٹن دبایا، پھر اس نے آواز سننے کی کوشش کی۔ اس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں پھیل گئیں۔ بھلا ہزاروں میل دور اس برف کے جہنم میں کون ہے جو اسے مخاطب کرنے والا ہے؟ اور یہ مخصوص قسم کے ٹرانسمیٹر تھے جن کی فریکوینسیاں فکس تھیں اور ان کے ممبروں کو ہی معلوم تھا کہ فلاں پارٹی ممبر کو کس فریکوینسی پر کال کی جا سکتی ہیں۔
Hello Imran, hello Imran, this call from X2, hello Imran, report hear me over, hello X2, Imran attending, अरे भाई तुम कहाँ से आन टपके इस बर्फानी जहन्नुम में ओवर। इमरान ने बाजें फैलाकर कहा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इमरान मेरा ख्याल है कि तुम किसी ज़बरदस्त मार्के में उलझे हुए हो, इसीलिए गोलियों के धमाके सुनाई दे रहे हैं। हम तुमसे सिर्फ एक मील के फासले पर मौजूद हैं। मेरे साथ पूरी पार्टी है, हमने दूरबीन के जरिए तुम्हारी पोजीशन देख ली है, हम मदद के लिए पहुंच रहे हैं, बाकी बातें बाद में होंगी ओवर। इमरान खुशी से चिल्लाया, नेकी और पूछ पूछ जल्दी से पहुंचो। तुम देख ही रहे होगे कि हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, फौरन ही पहुंचो ओवर। वहां तीन तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। टॉमी गनों के मुकाबले में राइफलें ज्यादा मौसर साबित हुई थीं, क्योंकि टॉमी गनों की फायर की रेंज से वो दूर थे, जबकि उनकी राइफलों की बाढ़ की जद पर वो लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। 10 मिनट की इस जवाबी कार्रवाई में उनके 3 आदमी घायल हुए थे या मरे थे, 20 में से सिर्फ 7 ही लड़ने के काबिल थे। उन्होंने इसी में आफियत समझी थी कि वो इनकी राह से हट जाएं। उनके बाकी साथी हेलीकॉप्टरों की जानें बढ़ने लगे। शायद वो जिस तोदे पर थे उन्हें इस जाने बाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो अपने साथियों को मुर्दा और जख्मी हालत में छोड़कर भागे, फिर भी उन्होंने मजीद 3 को गिरा लिया। बकिया चारों मौत को इतना करीब देखकर सरपट भाग उठे। इमरान ने जख्मी और मरने वालों की टामी गने और मैगजीन बॉक्स उठा लिए। निस सामान जोसेफ ने उठा लिया। अचानक एक जानिब से सफदर इमरान के करीब पहुंचकर उसके गले लग गया। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। मिस मुकाफ सख्त गुस्से में थी। इस वक्त शोले उसकी आंखों से लपके पड़े थे। हेलीकॉप्टर से उतरकर वापस आने वाले उसके अताब थे, जलील लोगों, सिर्फ 2 आदमी तुम लोगों को डांट देकर निकल जाने में कामयाब हो गए, और तुम उनसे 15 गुना ज्यादा तादाद रखने के बावजूद उनका कुछ ना बिगाड़ सके। उन्होंने 4 हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया, उन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम तबाह कर दिया। तुम आंखें बंद करके देखते रहे। क्या वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे या तुम लोग खुद बुज़दिल हो? फिर वो कर्नल ग्लांद्रोफ की तरफ मुड़कर धाड़ी, क्या तुमने इन्हें तरबियत दी थी? शुक्र करो कि तुम बच गए हो, वरना तुम भी जहन्नम रसीद हो चुके होते। कर्नल ग्लांद्रोफ 30 फुट की बुलंदी से एक ऐसे बक्स पर गिरा था जिसके चारों तरफ जाली लगी हुई थी। गर्म लिबास पहने होने की वजह से उसे चोट तक न आई थी, अलबत्ता वक्ती हादसे के ज़रिए असर वो बेहोश जरूर हो गया था। मिस वकाफ को भी चौकीदारी करने वालों ने आज़ाद कराया था। जब हेड वॉचमैन ने देखा था कि चारों पहरेदार गायब हैं तो उसने जोसेफ वाला कमरा चेक किया, लेकिन जोसेफ गायब था। फिर उसने मिस वकाफ वाले कैबिन के दरवाजे की हैंडल को घुमाया तो वो खुलता चला गया। चारों वॉचमैन बेहोश थे। उसने सबसे पहले मिस वकाफ को आज़ाद किया, इसके बाद इन 5 वॉचमैनों को होश दिलाया। कर्नल ने चीख चीख कर अहकामात जारी किए। फिर बहुत से वॉचमैन अपनी टॉमी गनों समेत इमरान और जोसेफ के ताकुब में लपके थे, लेकिन दोनों ने फुर्ती और महारत से दुश्मनों की खासी बड़ी तादाद को जहन्नुम रसीद करने के साथ साथ उनके 4 अदद हेलीकॉप्टरों को भी तबाह कर दिया था। ट्रांसमीटर के जरिए मिस वकाफ और कर्नल ग्लांद्रोफ को मुसलसल इत्तलात पहुंच रही थी, और मिस वकाफ गुस्से से बल खाते हुए कर्नल ग्लांद्रोफ को गहरालूद नजरों से घूरते हुए तंजिया फिक्रे से वक्तन फक्तन उछाल रही थी। इस वक्त भी वो कह रही थी, क्या यही तुम्हारी महकमे की कारकर्दगी है? लेकिन कर्नल ग्लांद्रोफ उसकी बातों की जाने मुतवज्जो ही नहीं था। उसने घड़ी पर वक्त देखा, फिर संजीदगी से कहा, सुनो मिस वकाफ, जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है, अगर आते ही सुना देती तो शायद हालात दूसरे होते। अगर वो फिल्म अमेरिकी हुकाम तक पहुंचती है तो हमारी हुकूमत के दुनिया भर से ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें बहरहाल वो माइक्रो फिल्म हासिल करना है, वरना बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मिस, तुमने मुझ पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी तफ्तीश के मामलात से मुझे कोई सरोकार न होता, अलबत्ता बकिया अमूर पर मेरी गिरफ्त लाजमन मुकम्मल होनी चाहिए थी। मिस वकाफ ने जवाबन कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हालात को मजीद बिगड़ने ना दो। मैं तो इसीलिए पुरएतमाद थी कि तुम जो करने हो। अगर मैं तुम पर और तुम्हारे आदमी पर भरोसा ना करती तो आज हालात दूसरे होते। बहरहाल ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों से राब्ता कायम करो और देखो, शायद उन्होंने इनमें से एक आध को गिरा ही लिया हो। कर्नल ग्लांद्रोफ ने पॉकेट ट्रांसमीटर सेट पर अपने आदमियों से राब्ता कायम किया। हेलो बियर वन, हाउ डू यू डू हियर मी ओवर। हेलो वन, हाउ डू यू हियर मी ओवर। यस बिग बिल्ली हेयर वन अटेंडिंग। अभी तक नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। 30 आदमियों में से निस्फ खत्म हो गए हैं और उनकी मदद के लिए 3 आदमी और पहुंच गए हैं। न जाने वो कहां से अटपके हैं। उनके पास सच्ची किस्म की वॉचेस ऑटोमेटिक गने हैं, जिसकी वजह से उन्हें टॉमी गनों पर बर्तरी हासिल है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। हमने तकरीबन उन्हें घेरे में ले लिया है और वो घिर चुके हैं। मैं मजीद गुफ्तगू करने से कासिर हूँ, थोड़ी देर बाद राब्ता करूंगा, ओवर एंड ऑल। मिस वकाफ ने कहा, तो वो लोग उन्हें घेरे में ले चुके हैं। इससे कबल भी उन्होंने इन्हें 2 मरतबा घेरे में लिया था, लेकिन वो इनका घेरा तोड़कर निकल गए थे और शायद इस दफ़ा भी यही बात निकले। उनकी मदद के लिए वहाँ काफ़ी आदमी भी पहुँच चुके हैं। सुनो, हेलीकॉप्टर मंगवाओ और उन्हें हल्की किस्म की तोप रवाना करो। माइक्रोफिल्म समेत ख़त्म कर देने के अहकामात जारी करो। हमारे पास ट्रांसमीटर भी नहीं है। इन लोगों ने हमारे ताकतवर ट्रांसमीटर को नकारा करके हमारा राब्ता हुकूमत से ख़त्म कर दिया है। दोनों हेलीकॉप्टर छोटे हैं और वो हमारे लिए बेकार हैं। क्या कोई और जरिया नहीं है? मिस्टर ग्लांद्रोफ ने कहा, मिस, अगर कोई और जरिया होता तो अब तक मैं अमल कर चुका होता, लेकिन अफसोस
اس وقت ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بذریعہ ہیلی کاپٹر الاسکا جائیں اور وہاں سے اپنے ملک، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ الاسکا سے ہفتے میں ایک پرواز جاتی ہے اور وہ آج صبح تک جا چکی ہوگی، اور اب ہم ایک ہفتہ سے قبل کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری اس ایک ہفتے کے اندر اندر انہیں ختم کر دینے میں ہی عافیت ہے۔ بظاہر مس بوکاف کرنل گلاندروف سے الجھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی کارکردگی پر ہزار لعنت بھیج چکی تھی۔ عمران نے جس طرح اسے بے وقوف بنایا تھا، اگر کسی اور کو علم ہو جائے تو شاید وہ اس سے قبل ہی خودکشی کرنے کے متعلق سوچتی۔ وہ اس حیرت انگیز انسان پر ہزار جان سے فدا ہو گئی تھی، لیکن وہ عام عورتوں سے مختلف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران جیسے لوگ پتھر دل ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا، اور اس کے دل میں اس بات میں جہاں نفرتوں نے جنم لیا تھا، وہیں ایک خواہش بھی ناسور بن کر اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اچانک ایک ہیلی کاپٹر اس طرف آتا دکھائی دیا اور وہ ایک نئے عزم سے بولی، میں خود جاؤں گی۔ ہیلی پائلٹ کو بتاؤ کہ وہ میرا انتظار کرے، اور میں نے ہلکی توپ بھیجنے کا جو حکم دیا تھا اسے کینسل سمجھو۔ میں خود انہیں جہنم رسید کرنے جاؤں گی، کیونکہ وہ میرا شکار ہے۔ پھر وہ اپنا سامان لینے کے لیے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس طرف چل دی جس طرف عمران اور جوزف اپنے دشمنوں کے ساتھ مارکہ آرائی میں مصروف تھے۔ ہیلی کاپٹر چمکدار برف اور نیلگوں سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ نیچے کے مناظر بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ جلد ہی مس بوکاف کو نیچے آدمی ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے نظر آئے۔ اس نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارنے کا حکم دینے کے بجائے کہا کہ فضا میں ہی چاروں طرف پرواز کرتے رہو۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھی سے رابطہ کرتے ہوئے کہا، اب بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ نیچے سے ٹرانسمیٹر سے جواب ملا، ہم ان کی بہتر رائفلوں کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ ہمارے 5 ساتھی اور کم ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارے لیے بہتر اسلحہ نہیں پہنچایا جا سکتا؟ مس بوکاف نے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال گیرا ختم کر کے واپسی کا سفر شروع کرو۔ پھر مس بوکاف نے ہیلی کاپٹر کو واپس لے جانے کا حکم دیا۔ کرنل گلاندروف اپنے کیبن سے دوربین کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے واپس آتے ہی وہ مس بوکاف کی جانب چل پڑا۔ اس کی واپسی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ وہ تو بڑے عزم کے ساتھ گئی تھی، لیکن 10 منٹ بعد ہی واپس آ گئی۔ اس نے کرنل گلاندروف کو اپنے قریب پہنچتے ہی کہا، حالات بہتر نہیں ہیں لیکن بگڑے بھی نہیں۔ اپنے آدمیوں کو میں نے واپس آنے کا حکم دے دیا ہے۔ کرنل گلاندروف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر یہ اچھا نہیں ہوا۔ انہیں سنبھلنے کا موقع مل جائے گا اور ہمارے لیے مزید دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ مس بوکاف نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم انہیں اچانک ہی گھیریں گے۔ اپنے سامنے کے 2 آدمیوں کو کیمپنگ کے سامان سمیت روانہ کرنے کا بندوبست کرو تاکہ وہ ان کے قریب رہ کر ان کی نگرانی کریں، اور اپنے 10 آدمیوں کو تیار رکھو تاکہ جب وہ لوگ کوچ کرنے لگیں تو راستے میں کسی جگہ اچانک ان لوگوں پر حملہ آور ہو سکے۔ نگرانی کرنے والے تیز ترار قسم کے لوگ ہونے چاہیے۔ میں خود ان کے ساتھ جاؤں گی۔ امریکی اور برطانوی حکومتوں نے مسافروں کی بازیابی کے متعلق فی الحال بہت ہی ہلکا پھلکا بیان دیا تھا۔ اخبار اسٹینڈرڈ ٹائم انٹرنیشنل میں کچھ یوں خبر تھی، گمشدہ طیارہ اور اس کے مسافر بحیریت ہیں۔ طیارہ بھٹک کر برفستانی علاقوں میں پہنچنے کے بعد بحیریت اتر گیا تھا۔ روسی حکومت کے ایک تحقیقی سینٹر نے تمام مسافروں کو اپنے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے الاسکا پہنچا کر ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ البتہ 2 آدمیوں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بیمار ہیں، لہٰذا ابھی تک انہیں تحقیقاتی سینٹر میں ہی رکھا گیا ہے۔ صحت یاب ہوتے ہی انہیں بھی واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ فلسطینی مجاہدوں کے متعلق کہانی پر سینسر عائد کر دیا گیا تھا اور مسافروں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ فی الحال مجاہدوں کے متعلق بیان نہ دیں، کیونکہ مسٹر مورسے کی رپورٹ انتہائی الجھی ہوئی تھی اور دونوں حکومتیں کسی گہری سازش کے امکانات پر یقین رکھتے ہوئے بیان دینے سے گریزاں تھیں۔ البتہ دونوں ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ مصروف ہو گئے تھے۔ روسی حکومت کا خصوصی اجلاس طلب کرایا گیا تھا اور موجودہ حالات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جانے لگا۔ حکومت کے نمائندے 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک دڑ فوری کارروائی پر زور دے رہا تھا اور دوسرا دڑ حالات کا جائزہ لینے کی تلقین کر رہا تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال مس بوکاف کی رپورٹ کے بغیر کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ انہیں مس بوکاف کی کارکردگی پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ اس سے قبل ہی وہ بڑے بڑے نازک حالات سے نمٹ چکی تھی، مگر شگلر پوائنٹ سے رابطہ ٹوٹتے ہی حکومت کے اہلکار بوکھلا اٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ہاتھ سے جنٹوں کے اختیارے میں شگلر پوائنٹ کی جانب بھیج دیا تھا، اور پھر ہاٹ لائن کے ماسکو کے آپریٹر نے وائٹ ہاؤس سے آنے والے پیغام کو پڑھا اور فوراً ہی وزیر اعظم کو مطلع کرتے ہوئے رابطہ ملا دیا۔ امریکی صدر نے جارحانہ زبان استعمال کرنے کی بجائے بڑے ہی نرم الفاظ میں مدد مانگی تھی۔ انہیں طیارے کو واپس لینے کے انتظامات کیے جائیں اور برطانوی ماہرین کو اجازت دی جائے تاکہ وہ طیارے کو واپس لانے کا بندوبست کر سکیں۔ روسی وزیر اعظم نے بڑے ہی اخلاق سے یقین دلایا کہ ابھی تک مکمل رپورٹیں دستیاب نہیں ہو سکیں اور وہ خصوصی توجہ دے کر فوری احکامات پہلے ہی جاری کر چکا ہے اور حالات کا مکمل جائزہ لیتے ہی خصوصی اجازت دے دے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ یہ رابطہ ختم ہو گیا اور روسی وزیر اعظم نے ماتھے سے پسینہ پہنچنے کے بعد احکامات صادر کرنے شروع کر دیے۔ روسی وزیر اعظم طبعاً شریف انسان تھا، لیکن حکومت کے چند اہلکاروں کے سامنے بے بس تھا اور اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ حالات بگڑنے کے بجائے سدھر رہے ہیں۔
برطانوی سیکریٹ سروس کے چیف نے مسٹر مورسے کی رپورٹ کو 14ویں بار پڑھنے کے بعد میز پر رکھ دیا تھا۔ حالات بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس قسم کا ڈرامہ کھیلے جانے کا مقصد کیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے خصوصی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس سے قبل 2 اجلاس ہو چکے تھے اور امریکی حکومت سے خصوصی رابطہ رکھا گیا تھا۔ معاملات اتنے نازک تھے کہ انہیں امریکہ سے تعاون حاصل کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ موجودہ حالات میں اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ اس نے رپورٹ فائل میں رکھنے کے بعد اپنے مینیجر فسک کو دے دی اور خود اپنی کار میں پارلیمنٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جی کر اس نے اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر اعظم کی درخواست پر اپنی تقریر شروع کی۔ تقریر کے بعد بحث شروع ہو گئی، پھر آخری فیصلہ پر پہنچنے کے لیے رائے شماری کی گئی اور سیکریٹ سروس کے چیف کو خصوصی اختیارات دے دیے گئے تاکہ وہ موجودہ حالات سے نمٹ سکے۔ وزیر اعظم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ہماری حکومت کے خصوصی اہلکاروں نے رپورٹیں دی ہیں کہ طیارے کے اغوا میں فلسطینی مجاہدوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیکریٹ سروس کے چیف نے یہ بہت ہی اچھا کیا ہے کہ چند ایجنٹوں کو مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اس حقیقت کا پتہ چلائیں کہ یہ رپورٹیں کس حد تک درست ہیں۔ پھر انہوں نے امریکی صدر کے ٹیلی فون کے بارے میں آگاہ کیا جو کچھ دیر پہلے موصول ہوا تھا اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہاٹ لائن پر کیا گفتگو ہوئی تھی۔ سر سلطان نے چوتھی بار برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ قائم کر کے موجودہ حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی اور برطانوی وزیر اعظم نے عمران اور جوزف کے متعلق وہی گول مول بیان دیا تھا کہ فی الحال دونوں بیمار ہیں اور بخیریت ہیں، لیکن سر سلطان پریشان تھے، ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ امریکی حکومت سے رابطہ قائم کرنے پر بھی کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی تھی اور روسی حکومت نے لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد کہا تھا کہ فی الحال اس جگہ سے رابطہ نہیں ہو سکا جہاں وہ طیارہ اترا تھا۔ رابطہ ملتے ہی معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ عمران اور جوزف وغیرہ حیران تھے کہ انہوں نے انہیں چھوڑ کر بھاگنا کیوں ضروری سمجھا۔ گھیرا ٹوٹ چکا تھا، حالانکہ وہ انتہائی مشکل میں پھنس چکے تھے۔ اگر صفدر وغیرہ کے پاس اچھی قسم کی دور مار آٹومیٹک رائفلیں نہ ہوتی تو شاید اب تک وہ جہنم رسید ہو چکے ہوتے۔ عمران کے حکم پر زخمیوں اور مرنے والوں کے سارے اسلحے پر قبضہ کر لیا گیا اور وہ لوگ اس بھاری بوجھ سے لدے ہوئے صفدر کے ساتھ ان کے کیمپ میں پہنچے تھے۔ بلیک زیرو قریب ہی رائفل رکھتے دوربین کے ذریعے جائزہ لے رہا تھا۔ عمران اور جوزف کو زندہ دیکھ کر سب ممبر خوش تھے۔ عمران باری باری سب سے گلے ملا، جولیا اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بلیک زیرو کی آنکھوں میں آنسو لرز اٹھے تھے۔ یہی حال روشی کا بھی تھا، لیکن اس نے آنسو آنکھوں میں ضبط کرتے ہوئے دکھون سے عمران کی کمر پر مارتے ہوئے کہا، توتے بڑا پریشان کیا ہے تم نے؟ اور وہ احمقانہ نظروں سے دیکھنے کی سوا کہتا۔ پھر اس نے پانچے پھیلا کر کہا، ارے بھائی رونا دھونا اور بسورنا بند کر کے گرما گرم کافی کا بندوبست کرو۔ جولیا نے چونک کر عمران کی پنڈلی اور کمر پر دیکھا۔ اس کے لباس پر ان جگہوں پر خون کے دھبے تھے۔ جوہان، تنویر اور نعمانی کو نگرانی پر مقرر کیا گیا تاکہ وہ دشمن پر نظر رکھ سکیں۔ صفدر جوزف کی بینڈیج کرنے میں مصروف ہو گیا۔ روشی عمران کا لباس اتروایا۔ بموں کی زروں نے عمران کے جسم پر 2 جگہ زخم ڈالے تھے۔ صفدر نے اس کی مرہم پٹی بھی کی اور جولیا اتنی دیر میں سوپ کی 2 پیالیاں ان کے لیے آئی۔ گرم گرم سوپ پینے کے ساتھ ساتھ عمران سب کے چہروں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ان کے چہروں پر اپنے لیے پیار کے جذبات دیکھ کر اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ بلیک زیرو نے ان کے طیارے کی گمشدگی کے متعلق حالات بتائے، ان کے والدین کی تاثرات بیان کیے، پھر اپنے متعلق بتلانے لگا کہ کس طرح اس نے تمام ممبروں کو مختلف ممالک میں اس کی تلاش کے لیے بھیجا، لیکن پھر تمام ممبرز ناکام رہے۔ پھر اچانک مجرموں کی فائلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے مس پوکاف کی فائل مل گئی اور میں صرف اندازے کی بنیاد پر اس برفستانی علاقے میں پہنچ گیا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ روسیوں کا ایک انتہائی پوشیدہ مرکز شیگلر پوائنٹ کے نام سے اس علاقے میں قائم کیا گیا ہے، جس کے متعلق تمام دنیا ابھی تک لا علم ہے، اور ہم پورے 1 ماہ کے سفر کے بعد انتہائی پوشیدہ طور پر یہاں پہنچ سکے ہیں۔ میں متواتر تم سے سلسلہ ملانے کی کوشش کرتا رہا، پھر آخر جڑپ کے ران سلسلہ مل ہی گیا۔ بلیک زیرو نے اسے تفصیلاً بتلایا اور عمران گاؤدی پن سے متاثر چلا آیا، لیکن وہ دل ہی دل میں ان کے کارنامے کو سراخ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس پر پہنچ گئے۔ جولیا اور روشی دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی اور جوزف شراب نہ ملنے کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، باس اور سب تو خیریت ہے، لیکن شراب کے متعلق کیا بندوبست ہوگا؟ شراب کے بغیر تو میں مر جاؤں گا۔ عمران نے کہا، برہردار اس وقت تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ باہر سے برف اکٹھی کرو، اسے پگھلاؤ اور گلاس میں ٹھنڈا کر کے بانٹ ڈالو اور آنکھیں بند کر کے گلاس ہونٹوں سے لگاؤ اور تصور باندھ کے شراب پی رہے ہو، انشاءاللہ نشہ ہوگا اور میرے حق میں دعائے خیر کہہ دینا۔ جوزف نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، باس آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، سنجیدگی سے سوچو، ورنہ میرا نشہ اکھڑ رہا ہے اور میں بغیر نشے کے چوہے سے بھی بدتر ہو جاؤں گا، تو بچہ آنکھیں بند کرو۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ چوں ہی جوزف نے آنکھیں بند کی، عمران نے کنگ سائز پلاسٹک کا کین اپنے گرم لباس سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا جو اس نے ٹرانسمیشن روم تباہ کرتے وقت اٹھایا تھا۔ یہ ووڈکا شراب تھی اور اس کین میں 4 بوتلوں کے برابر شراب آتی تھی۔ شراب دیکھ کر جوزف کی باتیں کھل گئیں اور وہ اسے دعائیں دینے لگا، باس ہمیشہ زندہ سلامت رہو، میری زندگی بھی تمہیں لگی اور باس میں احتیاط کروں گا، اس شراب کو اس احتیاط سے استعمال کروں گا تاکہ تمہیں مزید پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ میں برف والا طریقہ بھی نہیں بھولوں گا، بوتلوں کے برابر پانی پی لوں گا اور اس میں تھوڑی سی شراب ملا دوں گا اور پھر 6 عدد بوتلوں کا تصور اپنے ذہن میں باندھوں گا
اور اپنے معدے کو مطمئن کر دوں گا۔ عمران نے باتیں پھیلا کر کہا، بڑا سعادت مند بچہ بنتا جا رہا ہے، اللہ ضرور تمہاری عمر مجھے لگائے تاکہ تو شراب پینے کی زحمت سے بچ جائے۔ صفدر اور بلیک زیرو کو اپنی مسکراہٹ روکنا دشوار ہو گئی اور جوزف نے جولیا سے ہنٹر بیف لے کر نیم گرم پانی میں ملائی اور گوشت کا ڈھیر سمیٹ کر اور شراب پی کر صفدر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ عمران کو بھی نیند آ گئی تھی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جولیا نے اسے وہیں لٹا دیا اور اس پر گرم کمبل ڈالا تاکہ وہ اطمینان سے سو جائے۔ مسلسل نگرانی کا پھل انہیں جلد ہی مل گیا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے 3 افراد پر مشتمل اس پارٹی کا سراغ لگا ہی لیا جو وزنی سامان اٹھائے ہوئے ان سے 3 میل دور پڑاؤ ڈالنے میں مصروف تھے۔ صفدر سفید سمودار لباس پہن کر ان کے بہت قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے جدید طرز کے خیمے نصب کیے تھے اور صفدر نے حیولوں کی ہاکوں سے اندازہ لگایا تھا کہ ان میں ایک عورت اور 2 مرد۔ صفدر کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ عورت مس بوکاف ہی ہو سکتی ہیں، جس کے متعلق عمران نے بتلایا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کیمپ میں پہنچ گیا اور عمران کو مکمل تفصیل بتائی۔ عمران نے 4 آدمیوں کی ڈیوٹیاں مقرر کیں، ہر گھنٹے بعد ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی تھی۔ پھر بظاہر بلیک زیرو کے حکم پر انہوں نے رات کے 11 بجے اپنے کیمپ کو اکھاڑا۔ عمران نے اسکیٹنگ کرنے والی تختیوں کو جوڑا اور ان پر کچھ سامان لاد دیا۔ صفدر اور جوزف اس سامان کو برف پر گھسیٹنے لگے۔ عمران کی اس نرالی ترغیب پر سب اس کی کھوپڑی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ جوزف اور صفدر وزن کو گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کے آگے آگے سفر کرنے لگے اور بقیہ سب لوگ فاضل سامان کندھوں پر اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس وقت تک وہ شگلر پوائنٹ سے 60 میل دور ہو چکے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ہی روشی نے انہیں اطلاع دی تھی کہ تعاقب کرنے والے بڑے چالاک نکلے ہیں۔ انہوں نے 1 میل پیچھے کیمپ قائم کر لیا ہے۔ صفدر نے عمران کو بھی مشورہ دیا تھا کہ ان سے 2 ہاتھ کر لیے جائے، لیکن عمران نے نفی میں ہلا کر انکار کر دیا۔ اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی کچھ سوچ رہی تھی اور اسے سکوت میں کوئی بھیانک طوفان دکھائی دے رہا تھا۔ مس بوکاف کا رابطہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے مسٹر گلانروف سے قائم تھا۔ مس بوکاف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک چھاپہ مار پارٹی وغیرہ عمران سے 30 میل آگے ارسال کر دی گئی تھی۔ سب سامان وغیرہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ مس بوکاف نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عمران پارٹی سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی الاسکا تک جائے گی، اسی لیے اس نے خاص طور پر ہدایت دی کہ چھاپہ مار پارٹی کو کس جگہ گھات لگانی ہوگی۔ وہ بڑی پھرتی اور مہارت سے ان کے تعاقب میں تھی۔ اس کے دونوں ساتھی بڑے منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ تھے اور وہ ہر وقت عمران وغیرہ کی نگرانی میں مصروف رہتے تھے۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ عمران پارٹی اب تک ان پر حملہ آور کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے دونوں ایجنٹوں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ دیکھ لیے گئے ہیں، اب تک وہ ان پر حملہ کر چکے ہوتے، لیکن انہوں نے مس بوکاف کو بتایا تھا کہ وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں اور بڑے چوکس ہیں۔ مس بوکاف خاصی پریشان تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے غلط فیصلے پر ہائی کمان نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ ٹرانسسٹر پر وہ نشریات سننے کے بعد حیران تھی کہ آخر امریکی اور برطانوی حکومت نے خبروں کو توڑ موڑ کر کیوں نشر کیا ہے۔ عمران اور جوزف کے متعلق بھی انہوں نے بیان سنا تھا اور وہ اس پارٹی کو کچھ ایسے طریقے سے ختم کرنا چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے مکمل یقین تھا کہ عمران وغیرہ کی تلاش بڑی سرگرمی سے کی جائے گی۔ ممکن ہے کہ امریکی فضائیہ کے دستے تک اس کام کے لیے بھیج دی جائیں، لیکن فی الحال اس قسم کا امکان نہیں تھا، کیونکہ شگلر پوائنٹ تک بلا اجازت کوئی بھی حکومت مداخلت کرنا پسند نہیں کرے گی۔ پھر گلانروف کی اطلاع آئی جس میں اس نے بتایا تھا کہ حکم کے مطابق 10 آدمیوں کی چھاپہ مار پارٹی مکمل سامان سمیت تیار ہے۔ مس بوکاف نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس وقت تک وہ لوگ کہاں پہنچے ہیں۔ رات کے وقت سفر پھر شروع ہوا اور پڑاؤ 15 میل اور آگے چلا گیا۔ وہ لوگ بھی اپنے خیمے اکھاڑ کر ان کے تعاقب میں چل پڑے تھے۔ مس بوکاف نے دوبارہ کرنل گلانروف سے رابطہ قائم کیا اور نئے منزل کی پوزیشن کے متعلق آگاہ کیا۔ نئے پڑاؤ پر پہنچتے ہی اس نے کہا کہ اب صرف 25 میل کا فاصلہ رہ گیا ہے، لہٰذا اپنی پارٹی کو ہوشیار کر دو کہ رات کے کسی بھی وقت پہرا دینے والے وہ لوگ مزید سفر کرنے والے ہیں، لہٰذا موقع ملتے ہی بے ہوش کر دینے والی گیس کے ذریعے انہیں گھیر لیا جائے۔ اور میں دوبارہ تاکید کرتی ہوں کہ ذرا سی بھی کوتاہی نہ کی جائے ورنہ میں کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور سیکرٹ سروس آگے بڑھ رہی تھی۔ پچھلا کیمپ 12 میل دور جا چکا تھا۔ اس پارٹی میں عمران، صفدر اور جوزف تھے۔ یہ لوگ اپنا نیا کیمپ قائم کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھے۔ اچانک ہی دائیں جانب سے برفانی گھر کے اندر سے ایک نال برآمد ہوئی جو قطعی 393 کی بندوق کی نال کے مشابہ تھی۔ اس کے اندر سے ایک بے رنگ قسم کی گیس نکلی اور چاروں جانب تیزی سے پھیلنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ان برفانی گھروں سے 6 سائے نکلے اور ان تینوں کو سامان سمیت گھسیٹ کر اس برفانی گھر میں لے گئے۔ انہوں نے تینوں کے لباس وغیرہ اتار کر ان کے لباسوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے سامان تک بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا، لیکن انہیں مکمل ناکامی ہوئی۔ پھر ایک ہٹ سے ہیلی کاپٹر کو انہوں نے باہر نکالا اور تینوں کو ہیلی کاپٹر میں سوار کرنے کے بعد ساحل سمندر سے 40 میل دور چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ بھٹک کر سردی سے ہی مر جائیں۔ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے ایک دوائی کی قلیل سی مقدار انہیں سونگھا دی تھی۔ ہیلی کاپٹر واپس آ گیا اور اسے برفانی ہٹ میں چھپا دیا گیا۔ اب انہیں پچھلی پارٹی کا انتظار تھا جو مس بوکاف کے کہنے کے مطابق چل پڑی تھی۔ انہوں نے مس بوکاف کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے مسٹر علی، عمران، جوزف اور ایک شخص کا سامان چھین کر
اور ان کی مکمل تلاشی لے کر 40 میل دور چھوڑ دیا ہے۔ مس وقاف نے حکم دیا کہ سامان کی دوبارہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ جولیا، روشی، بلاک زیرو، تنویر، نعمانی اور صدیقی وغیرہ سامان کندھوں پر لادے سفر میں مصروف تھے۔ ان میں جولیا سب سے آگے تھی، تنویر سب سے پیچھے تھا تاکہ وہ ان کے نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہے جو ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر وہ سب اس جگہ پہنچ جہاں صفدر اور عمران وغیرہ کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس قسم کی گیس خارج ہوئی جس نے صفدر وغیرہ کو بے ہوش کیا تھا۔ جلد ہی وہ سب بے ہوش ہو گئے، پھر ان کا سامان وغیرہ بھی چھین لیا گیا اور ان کے لباسوں کی مکمل تلاشی لی جانے لگی۔ مس وقاف بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے جولیا اور روشی کا لباس اتار کر تلاشی لی تھی۔ وہاں برفانی ہٹ میں بڑے اچھے قسم کے آلات موجود تھے، لیکن ان کی تلاشی بیکار ثابت ہوئی تھی۔ پھر انہیں بھی ہیلی کاپٹر میں سوار کیا گیا اور ان سے 15 میل دور اتار دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے عمران کو ہوش آیا تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی اچھل پڑا تھا، سامان وغیرہ غائب تھا اور صفدر اور جوزف اس کے قریب ہی ہوش میں آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوزف نے کہا، آج بھی لگتا ہے جسے ہمیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ آدمیوں نے ہماری تلاشی لی تھی، پھر ہیلی کاپٹر میں ڈال کر وہ ہم یہاں چھوڑ گئے تھے۔ عمران نے احمقوں کی طرح دیدے نچا کر کہا، اور تم بے وقوفوں کی طرح بزدل بنے رہے اور تم نے کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور ہم بے بس ہو کر یہاں برفانی جہنم میں بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ جوزف نے اداسی سے کہا، یہی تو عجیب بات ہے کہ میں نے مزاحمت کیوں نہیں کی۔ مجھ پر غنودگی سی طاری تھی اور میں بے حس و حرکت ہونے کے باوجود سن رہا تھا۔ ہوش میں تھا لیکن بے ہوش بھی تھا اور کچھ کرنے سے قاصر بھی تھا۔ عمران نے گردن ہلائی اور پھر کہا، ضرور ساگا ماگا کی روحیں ہوں گی اور اب وہ ایک بار پھر آئیں گی اور ہمیں مصائب میں مبتلا کریں گے۔ جوزف نے کراس کا نشان بنانے کے بعد کہا، باس ایسا نہ کہو، اور ساتھ ہی وہ کانپ اٹھا تھا۔ باس ساگا ماگا، اف جہنمی روحیں ہیں، حالانکہ میں کرسچن ہوں، لیکن ایسی باتوں پر میرا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن باس ساگا ماگا ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس نے ایک بار پھر کراس کا نشان بنایا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ عمران نے دیدے نچا کر پوچھا، ابے الو کی دم، یہ کیا وظیفہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ جوزف نے کہا، عبادت کر رہا ہوں باس، اس طرح ماورائیں دور ہو جاتی ہیں۔ عمران نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، لیکن جوزف بڑے موڈ میں نظر آنے لگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس حالت میں کیا کیا باتیں سنی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ جوزف نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا شروع کر دیا اور پھر کہا، باس وہ ہمیں بے ہوش کرنے کے بعد بڑے خوش ہوئے تھے، پھر ہمیں گھسیٹ کر وہ قریب ہی کہیں لے گئے تھے، پھر انہوں نے ہماری تلاشی لی تھی۔ وہ کسی مائکرو فلم کی بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی کسی ماڈل کا بھی ذکر ہو رہا تھا، لیکن وہ لوگ تلاشی میں ناکام رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر ان کی مرمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے جسم میں حرکت تک نہ ہو سکی تھی۔ میں حیران تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مانگلو کی روح ترا مانگو مکرو شان ماہنگ۔ ارے پھر بکواس شروع کر دی تم نے، عمران داڑا۔ سوری باس، ہاں میں تو کہہ رہا تھا کہ آخر یہ ارواح ایسے جہنمی علاقے میں کہاں سے آ گئی اور انہیں مائکرو فلم اور میڈل سے کیا سروکار؟ پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلسل ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ سکا باس۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ ٹرانسمیٹر پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تینوں کو پکڑ لیا ہے، سامان وغیرہ اور لباسوں میں مائکرو فلم نہیں پائی گئی۔ پھر وہ باتیں کرنے لگے کہ ان کے بقیہ ساتھی بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی پکڑ کر سامان چھیننے کے بعد اس طرح ہیلی کاپٹر کے ذریعے ساحل سمندر سے 40 میل دور پھینک دیا جائے گا۔ جوزف نے کہا، بہت خوب۔ عمران مسکرایا، تم نے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اب ہم 2.5-3 گھنٹے بعد اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں سے ہمیں اغوا کیا گیا تھا، لیکن ہمیں پہلے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے جیسا ہی حشر ہوا ہوگا۔ عمران نے اپنے واچ ٹرانسمیٹر پر بار بار کال کی لیکن رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ پھر اس نے صفدر اور جوزف کی مدد سے برف کا گھر بنانا شروع کر دیا۔ صفدر اور جوزف حیران تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھر جلد ہی انہوں نے اتنا بڑا گنبد نما گھر بنا لیا جس میں وہ تینوں بیٹھ سکیں۔ اب وہ سردی سے محفوظ تھے۔ 1 گھنٹے بعد عمران نے پھر سلسلہ ملایا۔ اس دفعہ بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ پھر 15 منٹ بعد اس نے دوبارہ کوشش کی۔ اس دفعہ جولیا سے رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا نے خوشی کا نعرہ مارتے ہوئے کہا، ہیلو عمران، میں تو سمجھی تھی کہ اب ہم زندگی بھر کے لیے انہی برفستانوں میں زندہ درگور ہو کر رہ جائیں گے۔ عمران نے ایک بٹن دبایا اور ایک سوئی متحرک ہو کر ایک جانب رک گئی۔ عمران نے جولیا کو ڈائریکشن بتائی اور کہا، اس ڈائریکشن پر سفر کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد پوری پارٹی وہاں پہنچ گئی اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ چونکہ اس بار ان کے پاس سامان نہیں تھا اس لیے وہ 2 گھنٹوں بعد ہی اس جگہ کے قریب پہنچ گئے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ساری پارٹی برف پر اوندھی لیٹ گئی کیونکہ وہ لوگ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عمران نے اپنا جوتا اتارا اور اس کی ایڑی لہتا کی اور اس میں سے فولڈنگ بال پوائنٹ نما نیڈل ریوالور برآمد کرنے کے بعد اسے جوڑا اور دوسری ایڑی سے چارجر نکال کر لگایا اور کھسکتا ہوا ان کے قریب ایک برفانی ٹیلے کی آڑ میں پہنچ گیا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے 4 فائر کیے، 4 حسیسیاں سنائی دیں۔ پھر وہ بیٹھتے چلے گئے۔ اندر سے 3 آدمی اور برآمد ہوئے اور ان کا پہ وہی حشر ہوا۔ وہ اپنے آدمیوں کو سنبھالنے لگے۔ پھر پائلٹ اور ایک آدمی باہر نکلے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی عمران نے انہیں بھی فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اندر والے ابھی صورتحال سے بے خبر تھے۔ عمران نے اپنی پارٹی کو اشارہ کیا اور وہ سب بھاگے۔ اندر سے 2 آدمی اور برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، عمران کی ریوالور سے 2 زہریلی سوئیاں نکلی اور وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔
11 आदमी जहन्नुम रसीद हो चुके थे। अंदर सिर्फ मिस वकाफ और एक और आदमी रह गए थे। मिस वकाफ ने रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मिस वकाफ फायर करो, घबराओ नहीं। मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर नहीं होगा, बल्कि मैं अपना खून माफ करता हूँ। चलो फायर करो, घबराओ नहीं। मिस वकाफ ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इमरान सांगाट का मुजाहरा करते हुए उसके हर वार को बचा गया। फिर इमरान ने बड़ी फुर्ती से मिस वकाफ के साथी की गर्दन पर वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इमरान ने गहरालूद नजरों से उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हमारा पीछा करने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे आदमी मुफ्त में जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। अब तुमने जो सलूक हमारे साथ किया था वही सलूक मैं तुमसे करूंगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को कम से कम 100 मील दूर छोड़ाऊंगा और तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। मिस वकाफ फिजा में उछली। उसने जबरदस्त ठोकर इमरान के सीने पर मारी। इमरान उलट कर गिरा, लेकिन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ ने कहकहा लगाया, जिसमें तांस भी शामिल था। हु हा हा। और इमरान का होन ही खोल उठा। मिस वकाफ बिजली की तरह तड़पी और उसका जिस्म इमरान से टकराया। इमरान धमाके से पीछे गिरा, सफदर आगे बढ़ा, लेकिन मिस वकाफ ने बिजली की तरह तड़प कर उसके वार को हालिक कर दिया और साथ ही बटोरों के वार से सफदर को फर्श चाटने पर मजबूर कर दिया। मिस वकाफ फिर दोबारा फासले पर खड़ी हो गई। जोसेफ आगे बढ़ा। उसने जोडो का वार करना चाहा, लेकिन मिस वकाफ दम से फर्श पर गिरी और दोनों पांव जोड़कर जोसेफ को पीछे की जानिब उछाल दिया। जोसेफ की खोपड़ी हवा हो गई। इमरान गाउदीपन से मुस्कुरा रहा था और जोसेफ एक बार फिर आगे बढ़ा और इस बार वो हुक मारने में कामयाब रहा, लेकिन वार इतना कामयाब साबित न हुआ क्योंकि मिस वकाफ अपने जिस्म को जरा सी जंबिश देकर उसके वार की शिद्दत को ज़ायल करने में कामयाब हो गई। फिर उसके हलक से चीख निकली और उसने जवाबी हमला करके जोसेफ के जबड़े को जख्मी कर दिया, लेकिन इस बार जोसेफ गिरा नहीं। इमरान चीहा, और हंसो बच्चों, आका से तुम्हारी शादी कराऊंगा। जोसेफ कहरलूद आंखों से शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ा। उसने दोबारा वार करके मिस वकाफ की गर्दन तोड़ना चाही, लेकिन मिस वकाफ ने वही पहले वाला दाव आजमाना चाहा, मगर नाकाम रही। जोसेफ ने भरपूर ठोकर उसके कूल्हे पर मारी और मिस वकाफ चीखती हुई लुढ़क गई, लेकिन बिजली किसी तेजी से तड़प कर उठी। उसने जोसेफ के पेट पर भरपूर ठोकर मारी और वो धमाके से बुलबुलाता हुआ पीछे जा गिरा। फिर इमरान ने मिस वकाफ पर छलांग लगाई और मिस वकाफ को छाप लिया। मिस वकाफ उसके नीचे लेटी हुई मुस्कुरा दी और आहिस्ता से बोली, आई लव यू। अब तुम चाहो तो मेरी गर्दन दबाकर मुझे खत्म कर दो, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। और जब इमरान ने उसकी गर्दन दबाना शुरू की तो उसने जरा बराबर भी मुदाफियत नहीं की। इमरान सोच में पड़ गया। उसने इसकी गर्दन छोड़ दी, लेकिन वो बिस्सो हरकत पड़ी रही। उसकी सांस रुक चुकी थी, शायद वो मर चुकी थी। इमरान ने उसे बांधने का हुक्म दिया, लेकिन तनवीर ने कहा, इमरान भाई ये तो मर चुके हैं। इमरान ने गुस्से से कहा, जैसा हुक्म देता हूँ वैसा ही अमल करो। तनवीर ने सिर्फ मिस मुर्दा वकाफ के हाथ पांव बांध दिए। इसके साथी के साथ भी यही अमल किया गया। थोड़ी देर बाद इमरान ने इस पार्टी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और अलास्का की जानिब चल पड़ा। फिर दूसरी खेप भी हेलीकॉप्टर से रातों रात पहुंच गई। इमरान ने बहुत ही खुफिया तरीके से अमरीकी वज़ीर दिफा से रब्ता कायम किया और दूसरे दिन इंतहाई राजदारी से उसे एक कार वज़ीर दिफा के पास ले गई। इमरान की दरख्वास्त पर माइक्रोफिल्म पर प्रोजेक्टर मंगवाया गया और इमरान ने बड़ी एहतियात से अपने ओवरकोट के बटन के अंदर से माइक्रोफिल्म बरामद की और उसे प्रोजेक्टर पर चढ़ाया और फिल्म दिखाने के बाद कहा, सर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के मुतालिक मुकम्मल राजदारी बरती जाएगी जिसमें दुनिया पर कब्जा कर लेने का मंसूबा बनाया गया है। और फिर कुछ दूसरे मसाइल पर गुफ्तगू करने के बाद वो वापस आ गया। इमरान पार्टी को लेकर अपने वतन वापस लौटे एक हफ्ता हो चुका था। उसकी वापसी की खुशी में उसकी वालिदा ने 2 दिन तक गरीबों को खाना खिलाया था और सरहमान बज़ाहिर तो नागपुर चढ़ा रहे थे, लेकिन अपने बेटे के होने से खुश थे। और यही हाल लेडी डॉक्टर गोलरुख का था और इमरान को पसीने पर पसीने आ रहे थे, लेकिन एक दिन वो फरार होने में कामयाब हो ही गया। इस वक्त वो दानिश मंजिल में इकट्ठे बैठे थे। फिर स्पीकर पर ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ उभरी, मैं X2 मुहातिब हूँ। मौजूदा मुहिम में कई सवालात आप लोगों के जहन में सर उठा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तैयारी को अगवा किया गया था और एक मुसाफिर जैकब को अगवा करना मकसूद था, लेकिन इसके अलावा एक और मकसद भी वो हल करना चाहते थे। उनके 2 पैकर तैयारे जो जंबो जेट और कानकड़ तर्ज के थे, जिनके बाद तीगरे तबाह हो रहे थे और ये त्यारा सयाजी में किसी हामी की वजह से हुआ था। उनकी एयरलाइन नाकामी से दोचार हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कॉनकर त्यारे के अगवा का मंसूबा बनाया था ताकि उसके पुर्जों वगैरह का जायजा लेकर वो अपनी हामियों को दुरुस्त कर सके। लेकिन ऐन वक्त पर मिस्टर जैकब भी इस तैयारे में सवार हुआ था और उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। मुजाहिदीन फ़लस्तीन का तो बहाना था, दरअसल वो सारा इल्ज़ाम मुजाहिदीन पर डाल देते और इस तरह एक जानिब तो वो बरतानवी और अमरीकी ब्लॉक और मुस्लिम ममालिक पर पाल पड़ते और इनके दरमियान दुश्मनी का बीज बो देते और दूसरी जानिब वो इन ममालिक में अपनी जड़ें मजबूत करते ओकीमो नरेम को फ़रोग देते। इस तरह यूरोपी हलाक में फूट पड़ जाती। बरतानवी कॉनकर त्यारे के बाद उन्होंने अमरीकी जंबो जेट अगवा करना था और इसी तरह तैयारों के अगवा का सिलसिला जारी रहता। वो तैयारों के टुकड़े करके अपने मुल्क ले जाते और जदीद तैयारा साजी की तकनीक में जहाँ महारत हासिल करते वहीं दूसरी कंपनियों का दिवालिया भी निकल जाता, क्योंकि अगवा के वाक़यात रोज़ाना ही शुरू हो जाते और मुसाफिरों की अक्सरियत हवाई सफ़र से गुरेज करती और सब हुकूमतों का शुबा फ़लस्तीनी मुजाहिदीन पर जाता।
اور اس طرح مسلم ممالک جو فلسطینی تنظیموں کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے جرائم بھی مجاہدوں کے سر لگتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان واقعات سے تیسری جنگ عظیم وجود میں آتی، لیکن پہلے طیارے کو جو انہوں نے اغوا کیا تھا ان کے مسافروں میں خوش قسمتی تھے، عمران اور جوزف بھی شامل تھے۔ طیارہ اغوا کر کے شگلر پوائنٹ پہنچا دیا گیا اور دنیا کی خطرناک ترین ایجنٹ مس بوکاف اور ساری مہم کی نگران آلہ تھی، لیکن اس کا واسطہ عمران سے تھا۔ صفدر نے سوال کیا، مگر جناب انہوں نے سب مسافروں کو ایک دم ہی کیوں نہیں ختم کر دیا؟ بلیک زیرو نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ان کی مہم کا پہلا جرم تھا۔ وہ لوگ جلد بازی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو حالات سنبھلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فضا میں امریکی سیارے گردش کرتے رہتے ہیں جو ہر قسم کی معلومات امریکی ریسرچ سینٹروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی سیارہ اس قسم کی معلومات فراہم کر دیتا اور طیارے کا فوری طور پر تعاقب کیا جاتا تو وہ اس کارروائی کو ایک خوبصورت ڈرامے میں تبدیل کر دیتے، مسافروں کو آزاد کر دیتے اور تکنیکی معلومات حاصل کر کے طیارہ بھی واپس کر دیتے۔ یہ چاروں مجاہدین سے بات بظاہر تباہ کر دیتے، لیکن در پردہ انہیں بچا لیتے اور الزام یہی لگاتے کہ مجاہدین طیارے میں ہی جل مرے ہیں، حالانکہ وہ مجاہدین نہیں تھے بلکہ KBG کے ایجنٹ تھے جنہیں خصوصی تربیت دی گئی تھی، اور ہم نے یہ سب معلومات، تصاویر اور مائکرو فلم سمیت امریکی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ مجاہدین پر جو الزام ہے وہ ختم ہو جائے اور یورپی برادری سے مسلم ممالک کے تعلقات کشیدہ نہ ہوں۔ جو شخص مائکرو فلم لے کر سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میں مسٹر جیکب سے ملا تھا، اس نے مرتے وقت فلم دی تھی، اس میں پوری مہم کی تفصیل موجود تھی۔ وہ حالانکہ روسی تھا لیکن نیک دل تھا، وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ایسے واقعات تیسری جنگ عظیم کا سبب بنیں گے، اسی لیے اس نے انسانیت کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی، اور یہ دنیا ایسے عظیم انسانوں کے دم قدم سے قائم ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور عمران بھی ایسے سرفروشوں میں سے ہے جس نے اپنے فلسطینی مجاہد بھائیوں کے سر پر دھوکے جانے والی اس بھیانک منصوبوں کو عیاں کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور جوزف کے بارے میں ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ آپ لوگوں کی زندگیاں جوزف نے بچائی ہیں، بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسان وسیلہ ضرور بنتا ہے۔ جوزف چونکہ ہارڈ ڈرنکر ہے اس لیے بے ہوش کر دینے والی گیس کا اس پر اثر نہیں ہوا، اور دشمنوں کی تمام باتیں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی ذہن نشین رہیں، ورنہ ساری پارٹی برفانی جہنم میں بھٹک کر ختم ہو جاتی، اور مجھ سمیت آپ لوگ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے۔ امریکی حکومت نے ہماری حکومت کا زبردست شکریہ ادا کیا ہے، اور خصوصاً جوزف اور عمران کو حکومت نے اپنے اخراجات پر امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے، اور برطانوی فضائی کمپنی نے جوزف اور عمران کو 25,000 پاؤنڈ کی رقومات کے چیک ارسال کیے ہیں اوور اینڈ آل، اور پھر خدا حافظ کہہ کر بلیک زیرو نے رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، شکر ہے جوزف کی شراب کا بوجھ تو میرے سر سے اترا، بہتر ہوتا اگر وہ لوگ 25,000 پاؤنڈ مالیت کی شراب ہی بیچ دیتے اور سب اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکے۔